لبيك اللهم لبيك لبيك لا اب ہم لوگ مکہ مکرمہ جانے والی شاہراہ پر آ چکے تھے۔ جدے سے مکہ لے جانے والا ہائی وے خاصا وسیع اور خوش منظر تھا، تاہم ہر دو سمت بنجر پہاڑ اور ریتیلی زمینیں تھیں۔ مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوئے تو قدرتاً نیند اور تھکن جاتی رہی۔ دل و نگاہ فرط دیدار سے مچل رہے تھے اور اپنی قسمت پر رشکنا تھے۔ یہ کون سی سرزمین تھی؟ اس کی برتری، تقدس اور حرمت و عظمت کو کن الفاظ سے گوش گزار کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 2۔ ہم لوگ مسقط میں تقریباً 4 گھنٹے گزار چکے تھے۔ جب دوپہر کے 12 بجنے والے تھے تب جہاز نے جدے کے لیے اڑان بھری۔ جدہ ایک تاریخی شہر ہے جو 3000 سال کی عمر رکھتا ہے اور 40 لاکھ انسانی نفوس اپنی گود میں پالتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 صدیوں پہلے بحر احمر پر کچھ مچھیرے اپنا ڈیرا ڈالتے تھے، جسے گردش ایام نے آج ایک ایسا شہر بنا دیا ہے جو باب مکہ کی حیثیت رکھتا ہے اور عالمی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ گو آج وہ دنیاوی ترقیات کا شاہکار ہے۔ یہاں کا ساحل بھی اپنی خوش منظری میں معروف ہے، لیکن بئی ہمہ پانی کی قلت سے نبردآزما رہتا ہے، جس کا ایک کامیاب حل یہ تلاشا گیا ہے کہ سمندری پانی کا نمک زائل کر کے قابل استعمال بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے متعدد کارخانے برسر پیکار ہیں۔ اب جہاز کا کیبن انہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو معتمرین تھے۔ سب حالت احرام میں تھے۔ ان میں بڑی مضحکہ خیز اور خندہ آور شخصیتیں بھی تھیں۔ کوئی اپنا احرام لگیج میں رکھ کر آیا تھا اور مجبوراً اہلیہ کے دوپٹے اور اپنی لنگی میں ملبوس تھا، تو کوئی اپنی سیٹ کے بجائے دوسروں کی سیٹ پر بیٹھ کر ایسا جم گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ان کے حضور ایئر ہوسٹس نے بھی اپنا نرم لہجہ اور شیریں کلامی طاق نسیاں میں رکھ دی تھی۔ کبھی جہاز اترنے کے وقت جب سیٹ بیلٹ کی تاکید کی جاتی تو ہڑبڑی میں اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، تو کبھی سیٹ بیلٹ سے الجھن کی وجہ سے اس کو اپنے پیچھے چھپا لیتے کہ کہیں چیک کرنے والے دیکھ نہ لیں۔ لیکن جب یہ راز فاش ہوتا تو جہاز کا عملہ بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر پاتا تھا۔ یہ چند لطیفے تو ان شخصیتوں کا سرسری تعارف تھا، باقی ان کے گرد گزرے 2 ہفتے تو چٹکلوں کا وہ معیار رکھتے ہیں کہ قائم تعلیم کی گدگدیوں میں بھی بلا تکلف قبول کیے جائیں گے۔ دراصل یہ عمر رسیدہ افراد کا ایک قافلہ تھا جو بڑا سادہ، سفر کے امور سے ناواقف اور بیچارہ سا تھا۔ ان کو احرام باندھنا اور اس کے احتیاطوں پر عمل کرنا بڑا گراں گزرتا تھا، لیکن کون جانے وہ کن جذبات کے ساتھ اس راہ کے مسافر ہوئے تھے۔ لہٰذا ان کی نیت پر تو میں حملہ آور نہیں ہوتا، لیکن ظاہری حالت خواہ جسمانی لاغری ہو یا علمی بے راہ روی، یہ سب افسوسناک تھیں کہ ضروری اور بنیادی مسائل سے بھی اکثر نادانی کہیں ان کے بلند جذبات کو بھی کرادم نہ کر دے۔ مسقط سے اڑان بھرنے کے بعد جہاز 2.5 گھنٹے تک ہوائی راستوں کا راہی بنا رہا، پھر اس کا رخ نشیب میں ایک ایئرپورٹ کی طرف ہو گیا اور بتدریج اس کی رفتار گھٹتی رہی، منزل کی دوری مٹتی رہی، ساتھ ہی حضرت حوا کی آرام گاہ سرزمین جدہ ہم ہندوستانی وجودوں سے قریب ہوتی رہی۔ یکلخت جہاز کے پہیے جدے کی سرزمین سے مس ہو گئے اور لوگوں کی زبانوں پر جاری ورد بھی پہلے کی بنسبت کچھ سست پڑ گئے۔ دل و جنان رب مہربان کا تشکر بجا لائے کہ بخیر و سلامت ہم لوگ آکاش کی بلندی سے زمین کی گہرائیوں میں لوٹ آئے۔ اب ہم لوگ شہر جدہ کے ایئرپورٹ پر لگیج حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ جب باہر پارکنگ میں آئے تو سخت گرمی محسوس ہوئی، کیونکہ اس لقودق پارکنگ میں آفتاب زیتاب کے ساتھ ہم لوگ تنہا تھے۔ ٹور کی انتظامیہ میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا کہ بس تک ہی رہنمائی کرتا۔ نتیجتاً اس موقع پر کچھ تگ و دو نوشتہ تقدیر ہوئی، اور کافی دیر کے بعد جب وہ بس مل گئی تو تمام سامان اس میں رکھ کر ہم لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک و پیاس کا سخت احساس حدودان میدہ میں حالات ناگوار بنا رہا تھا، لیکن حسن قسمت عباد بھائی کا کچھ سامان تھا جو یہاں حوالے کرنا تھا، تو اس کی برکت کہیے کہ سامان لینے والے ہمراہ کچھ اشیاء خرد و نوش بھی لائے تھے جو ہم لوگوں نے بصر و چشم قبول کی کہ یہ چیزیں اس وقت بڑی سوغات تھیں۔ کچھ دیر بعد بس شہر جدہ کی وسیع سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اب ہم لوگ مکہ مکرمہ جانے والی شاہراہ پر آ چکے تھے۔ بس کے شیشے کے پار بدلتے مناظر ہی میری نگاہوں کی جلوہ گاہ تھے۔ شہر اپنے معمول پر رواں دواں تھا۔ گاڑیوں کی کثرت تھی جو انتہائی ترتیب و تنظیم کے ساتھ بغیر شور و غل کے چل رہی تھی۔ جدے سے مکہ لے جانے والا ہائی وے خاصا وسیع اور خوش منظر تھا، تاہم ہر دو سمت بنجر پہاڑ
اور ریتیلی زمینیں تھیں۔ 60 کلومیٹر کا یہ سفر بہت تیزی کے ساتھ طے ہو رہا تھا اور یہ گنہگار وجود خلیل اللہ کے بسائے ہوئے شہر سے قریب ہو رہا تھا۔ پوری کوشش کے باوجود سارے راستے بیداری کے کاندھوں پر سوار تو نہ رہ سکے، لیکن پھر بھی مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوئے تو قدرتاً نیند اور تھکن جاتی رہی۔ دل و نگاہ فرط دیدار سے مچل رہے تھے اور اپنی قسمت پر رشکنا تھے۔ ابراج البیت اپنی دیو قامتی کی وجہ سے بہت دور ہی سے نظر آنے لگا تھا۔ یہ شاہ عبداللہ کے حکم پر تیار ہوئی دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، جو بنیادی طور پر حجاج و زائرین کے قیام کے لیے 2012 میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ بیت اللہ کے رکن یمانی کی سمت کچھ دور واقع ہے۔ اس کے بالائی حصے پر دنیا کی بلند ترین گھڑیاں نصب ہیں جو چاروں طرف سے نظر آتی ہیں۔ اس کے ارد گرد 6 ٹاور اور ہیں جو قداوری میں اگرچہ اس کے ہمسر تو نہیں لیکن بہرحال بلند و بالا ہیں۔ اس ٹاور پر ہزاروں کی تعداد میں لائٹیں لگی ہیں جو رات میں انتہائی دلکش اور جاذب نظر ہوتی ہیں۔ بس مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے شارع اجیات کی طرف رو بسفر تھی۔ یہ بستی عشق تھی۔ یہی وہ متبرک بستی ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار انس و محبت ان الفاظ میں کیا تھا: ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک۔ کس قدر ستمگر تھے وہ نادان جو اللہ کے معصوم پیغمبر پر ظلم و جور کی جرأت رکھتے تھے۔ ملک الموت سے ان کے ملاقات نے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ ظالم یا لیتنی کنت ترابا کی صدائیں لگائیں گے۔ وہ اپنی ہستی مٹ جانے کی تمنا کریں گے، اپنا وجود نسیم منسیہ ہو جانے کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، لیکن کفران و تکذیب کرنے والے اصحاب جحیم میں سے ہیں۔ اس کا اعلان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی ہو چکا ہوگا، چنانچہ اس دن تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ہم لوگوں کی بس اجیاد میں شرکاء الخیر نامی ایک ہوٹل کے سامنے فروکش ہو گئی اور ہم سب نے اپنے قدم محبوب کبریا کے وطن میں رکھ دیے۔ یہ کون سی سرزمین تھی؟ اس کی برتری، تقدس اور حرمت و عظمت کو کن الفاظ سے گوش گزار کیا جائے؟ یہ گنہگار قدم اس محترم سرزمین پر تھے جو خلیل اللہ کی بسائی ہوئی تھی۔ اس معظم قطع ارضی پر ہمارا قافلہ منزل کش تھا جس کا ذرہ ذرہ صاحب نگاہ کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مقام میں داخلے کا مجاز تو وہی کم سن تھا جس نے یا ابت افعل ما تؤمر کی صدا لگا کر عقلیں حیران کر دی تھی اور اطاعت کی انتہا کو پا لیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایمان الہی پر خلیل خدا نے اپنے جگر گوشے کی گردن پر چھری رگڑی تھی، ان فضاؤں میں سانس لینے کی حقدار تو وہ ہستیاں تھیں جو رب کے حکم کے بعد اس کے ماسوا سے بہری، گونگی اور اندھی ہو جاتی تھیں۔ ان گلیوں میں چلنے کا وہی محبوب خدا حق رکھتا تھا جسے خدا واحد کی الوہیت اور ربوبیت کے اعلان کی پاداش میں سال ہا سال مظالم کی جولان گاہ بنایا گیا، اور ایک ہم جیسے بندگان خدا کہ زاد سفر کے بہتات کے باوجود بے سر و سامان منہ اٹھائے حرمت والے شہر میں چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا کہیں اس رحیم و کریم اور غفور و ودود خداوند قدوس کو کہ ہر کلمہ گو کے لیے خواہ وہ عاصی ہو یا تقی و نقی خدا نے اذن عام فراہم کر دی ہے۔ محض توفیق اور منشا کا کھیل ہے۔ بہت سے عاشقان حرم اس سعادت سے حرمہ نصیبی لیے اپنی قبروں میں نفخہ ثانیہ تک سو جاتے ہیں، اور بہت سے تشنگان زیارت اس دیدار جلیل سے سیراب ہو جاتے ہیں، منزل سے ہمکنار ہو جاتے ہیں اور تکمیل خواہش سے باغ ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ کمرے کے انتخاب اور سامان وغیرہ کے رکھ رکھاؤ میں لگ گئے۔ ہم لوگ ہوٹل پر تازہ دم ہونے کے بعد روبہ حرم ہوئے۔ یہ ہوٹل مسجد حرام سے کچھ دوری پر واقع تھا، اس لیے ہوٹل سے حرم تک بس کی سروس تھی، لیکن ملال یہ تھا کہ یہ بس بہت کم ہی نصیب ہوتی۔ بسا اوقات گھنٹوں اس کا انتظار بے سود رہتا تھا، لیکن پھر اطراف کے ہوٹل کی بسوں میں بھی چڑھنے لگے تو یہ ترکیب کافی سہولت بخش رہی۔ رات کا ابتدائی حصہ تھا، بس ہوٹل سے نکل کر حرم کی طرف چل رہی تھی۔ ہم سب ساتھ تھے۔ باب ملک عبدالعزیز کی طرف والی پارکنگ میں بس رک گئی اور ہم لوگ وہاں سے اتر کر قدم بقدم مسجد حرام سے قریب ہوتے رہے۔ سینکڑوں لوگ تھے جو اسی سمت میں رواں دواں تھے۔ چلتے چلتے مکہ ٹاور کے قریب سے گزرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اب پیروں کے نیچے کالی سڑک نہیں بلکہ سفید فرش تھا۔ اب ہم لوگ باب ملک عبدالعزیز کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ پوری مسجد سفید لائٹوں سے بھری ہوئی تھی، گویا رات کی تاریکی نہیں بلکہ روز روشن کا اجالا ہو۔ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں رہنے والے جو انسان خدا کو پہچانے ہوئے تھے، گو کے ہدایت یافتہ تھے،
اپنی حقیقت سے آشنا تھے وہی اس محترم مقام پر متبرک فضاؤں میں اس عظیم بھیڑ کا حصہ تھے. کوئی احرام میں تھا تو کوئی عام کپڑوں میں، کوئی ہم لوگوں کی طرح عمرے کی غرض سے تو کوئی دوسری عبادت کا ارادہ لیے شہنشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو رہا تھا. کیونکہ رات کا ابتدائی حصہ تھا اس لیے کچھ لوگ فی الوقت کونوں اور کناروں میں بھی استراحت پذیر تھے تاکہ قیام لیل کے وقت نشاط آوری میسر ہو سکے اور رب دو جہاں کے حضور راز و نیاز ہو سکے. ہم سب مطاف کی طرف جا رہے تھے. مسجد کے وسیع و عریض دالان سے ہوتے ہوئے خودکار برقی سیڑھیاں ہم لوگوں کو صحن کعبہ میں لے آئیں. جاری.